الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا سوال ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر کوئی شخص غیر مسلم سے زنا کر دے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی شخص غیر مسلم سے ہے نا زنا وغیرہ کر بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا زنا کرنے والا اگر مسلمان ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ چونکہ زنا کروانے والی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ مسلمان رہیں گے ہی یا پھر ایمان بھی چلا جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے، جانکاری کے اعتبار سے جاننا ضروری ہے ان سب مسائل کو۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم بات کریں گے، کلیئر کریں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی برادری میں یہ قبیح حرکت کرتا ہے یا غیر برادری میں جو ہے یہ قبیح حرکت کرتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کس سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور کس سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو یاد رکھ لیجئے گا کہ زنا چاہے وہ اپنی برادری میں ہو یا کسی اور برادری میں ہو، زنا زنا ہے اور اس کی بہت سارے وعیدیں آئی ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنے والوں کے چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں، کمزوری آتی ہے، زنا یہ قرض ہے، اسے چکانا ہے، ان ساری چیزوں سے بھی سارے لوگ واقف ہیں۔ لیکن چاہے جس سے بھی زنا ہو، اپنی برادری میں یا غیر برادری میں زنا ہو، بالکل گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں، چاہے آپ اپنی برادری میں کریں یا غیر کی برادری میں کریں، وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور وعیدیں بھی آپ کو ملیں گے۔ لیکن اب بات یہ ہوتی ہے کہ کیا زنا کرنے سے اور غیر مسلم کے ساتھ زنا کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ تو اس چیز کو آپ غور و فکر سے سن لیجیے گا کہ اگر کوئی شخص وہ کام جو نص قطعی سے ثابت ہو، حرام ہو، اگر اس کو وہ حلال سمجھے، حلال سمجھ کر کے اگر کرے، تب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیں کہ شراب پینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ زنا کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کو کرنا اگر کوئی حلال سمجھے کہ زنا کرنا میرے لیے حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک، شراب پینا میرے لیے حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تب وہ جا کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، لیکن غلط سمجھ رہا ہے کہ وہ تو جو ہے زنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، شیطان بہکا دیا، کر لیا، اسے پتہ بھی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہوگا، لیکن اس سے دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا، بالکل دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے نا، یا بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ کبیرہ ہے نا، ان گناہ کبیرہ کا کوئی شخص مرتکب ہو گیا تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، جب تک کہ اس چیز کو وہ حلال نہ سمجھ لے، کرنا جائز نہ سمجھ لے، تب تک کہ وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اس طرح کے کام سے نا جو آپ باز رہیں، دور رہیں، چاہے اپنی برادری میں ہو یا غیر کی برادری میں ہو، یہ ساری چیزیں قرض ہیں، اور جو ہے بہت وعیدیں ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے، چاہے کہیں کرے، اپنی برادری میں کرے یا غیر کی برادری میں کرے، زنا تو زنا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ چہرے وغیرہ بھی مسخ کر دیے جاتے ہیں، چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی قبیح حرکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو محفوظ و مامون عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے جو چیزیں ہماری شریعت میں جو ہے منع کی گئی ہیں، جو یہ زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، ان ساری چیزوں سے ہمارے نوجوان بھائیوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ ٹائم ہے جس وقت جو ہے ہمارے نوجوان ہیں یا لوگ انسان ہیں وہ جو ہے بھاگتے ہیں، کب؟ جب جوانی کے دہلیز پر وہ ہوتے ہیں تب، ورنہ عمر ڈھلنے لگتی ہے تو گناہوں سے بندہ نہ چاہ کے بھی وہ دور ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے جسم میں وہ جو اعضاء ہیں، وہ خواہشات ہیں، وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ جوانی کی دہلیز پر رہتا ہے تو جو ہے شیطان بھی اسے بہکاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ گناہ کروائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک نوجوان اگر توبہ کرے اور ایک جانب 1000 بوڑھے توبہ کرے تو 1000 بوڑھوں کی توبہ پر اس ایک نوجوان کی توبہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اس لیے کہ وہ تو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی جو ہے خواہشات اور جو ہے دیگر جو ہے سوچ و فکر اور بھی عیاشی بازی کرنے کے لیے عز وغیرہ ڈھیلا پڑ گئے تھے، کام کرنا بند کر دیے تھے، ہے نا، تو وہ ایسے بھی قاصر تھے، وہ
مجبور تھے. لیکن جب بندہ جوانی کی دہلیز پر رہتا ہے نا تو اس کے تمام اعضاء کام کرتے ہیں. تمام جو ہے خرافات والے یا تمام جو دیگر جو برائیاں ہیں اسی وقت میں اسی ٹائم میں وہ بندہ کرتا ہے. تو اس نے جو ہے گناہوں سے توبہ کر لیا، اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے نا. تو اسی وجہ سے ہزار بوڑھوں کی جو ہے توبہ پر ایک نوجوان کی توبہ بھاری ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے نوجوان بھائیوں کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.